إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، جیسا کہ آپ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آج کا جو عنوان ہے وہ سن چکے تھے کہ موجودہ حالات کو ہم قابو کیسے کریں۔ جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، حالات اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ لوگوں کے اندر سے ڈر اور خوف کا ماحول پہلے جتنا تھا آج بھی وہی ڈر اور خوف کا ماحول باقی ہے۔ لوگوں کے اندر، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مردوں کے اندر، ہماری خواتین کے اندر، اور خاص طور سے جو عمر دراز لوگ ہیں ان کے اندر ایک طرح کا ڈر اور خوف ہے جو دلوں کے اندر رچا اور بسا ہوا ہے۔ ہر ایک انسان کے اندر ڈر اور خوف ہے موجودہ بیماری کو لے کر کے۔
تو آج کا جو خطبہ جمعہ ہے میرے دوستو بہت ہی اہم ہے، اور اس کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ چند ایسی باتیں میں آپ کو بتلانے والا ہوں مختصر سے وقت میں کہ ہم موجودہ حالات کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، اپنے انڈر میں کر سکتے ہیں اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو۔ یہ جو ڈر ہے، بیماری کا ڈر اور وبا کا ڈر، سب سے پہلے اسے ہم دین کے حساب سے لیتے ہیں، اور قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کیا مسلمانوں ہم تمہیں وقتاً فوقتاً آزماتے رہیں گے، آزمائش کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے، بشیئن چند چیزوں کے ذریعے۔ کبھی ہم تمہیں دشمنوں کا خوف دل کے اندر ڈال کر کے ڈرائیں گے، کبھی ایسا ہوگا بھوک کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر گھس جائے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ مال کے اندر کمی کا ڈر، مال اور تجارت اور بزنس کے اندر لاس ہونے کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر گھس جائے گا، کبھی ہم تمہیں تمہاری جانوں کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں تمہاری جو پھل ہیں، جو تمہاری روزیاں ہیں، جس سے تم رزق حاصل کرتے ہو، ان تمام چیزوں کے اندر کمی کر کے ڈرائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن ڈرائیں گے تو صحیح، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس آیت کا بغور مطالعہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ان آیتوں کے اندر جو جو چیزیں بتائی جا رہی ہے، ہر بات آج ہمارے دلوں کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ دشمن کا ڈر وہ ایک الگ ڈر ہے، ہماری بیماری کا ڈر وہ ایک الگ ڈر ہے، ہماری جان کا ڈر وہ ایک الگ ڈر ہے، ہماری مال کا ڈر وہ ایک الگ ڈر ہے، اور بھوک کا ڈر، تجارت اور بزنس، کاروبار، لین دین تقریباً مارچ کے مہینے سے بند ہے، اس کا بھی ڈر ہے کہ ساز و سامان ہمارے خراب ہو جائیں گے۔ ایسے ڈر کے ماحول میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم صبر کریں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ صبر کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ صبر کا معنی و مفہوم من جملہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے جسم کے اعضاء و جوارح کو تکلیفوں سے بچائے، اور اگر مصیبت آ جائے تو اس پریشانی کے اوپر جزا اور فضا نہ کرے۔ یہ صبر کا معنی مفہوم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے؟ صبر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب انہیں مصیبت آ جاتی ہے، جب انہیں پریشانی آ جاتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مصیبتیں تو آ گئی ہے، ہمارا جانی نقصان ہوا، ہمارا مالی نقصان ہوا، ہمارے کاروبار میں نقصان ہوا، سب بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے، ہمارے مال میں اللہ کا حکم چلے گا، ہماری جان میں اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا، ہماری اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا، ہماری ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اچھا، جو یہ جملہ ادا کرے گا، جو اللہ رب العالمین کی آزمائش کے وقت میں صبر کو اپنا لے گا، اللہ رب العالمین اب اس کا انعام بتلا رہا۔ 3 انعام ہے، یاد رکھ لیجئے، 3 انعام ہے۔ یہ جو موجودہ دور کی پریشانیاں ہیں، ہم ہمت سے رہیں، ہم ہمت سے رہیں، ڈر اور خوف کو اپنے دل سے، اپنے سینے سے نکال دیں۔ اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے 3 انعام ہے، 3 انعام ہے، 3 اکرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سنتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی نوازشیں نازل ہوں گی۔ ورحمت، دوسری چیز اللہ کی رحمت، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا ایسے لوگوں کے اوپر۔ اور تیسری چیز وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ اکبر۔
جو مصیبت کے وقت میں جم جائے گا، صبر اختیار کرے گا، اپنی زبان سے جزا اور فضا نہیں نکالے گا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنا کرم کرے گا، نازل کرے گا، اور اتنا ہی نہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت سے نوازے گا۔ قرآن کی جو ترتیب ہے کیا ہی خوب ہے۔ اب دیکھیے ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو ہدایت کے اوپر اللہ قائم رکھتا ہے۔ یہ تھیوری ہے، یہ تھیوری ہے، بتلایا جا رہا ہے۔ اب آپ سنیں گے شاید کہ آپ کو یقین نہ ہوگا، شاید کہ آپ کو یقین نہ ہوگا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ قربان جائیے اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے اوپر۔ اس 3 آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے، جانتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کے اندر کیا بیان فرمایا؟ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ سنو صفا اور مروہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ بات چل رہی تھی صبر کی، بات چل رہی تھی انعام و اکرام کی، اور دیکھیے اللہ نے صفا اور مروہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ سبق کیا ہے جانتے ہیں؟ سبق یہ ہے کہ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، غم کے وقت میں، جب کوئی کسی کا سہارا نہ ہو تو ایسے وقت میں صبر کسے کہتے ہیں، انعام اور اکرام کیسے نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہے۔ اگر کسی انسان کو پریکٹیکل دیکھنا ہو، کسی انسان کو پریکٹیکل لائیو دیکھنا ہو تو وہ اماں ہاجرہ کو یاد کر لے۔ اللہ اکبر، اماں ہاجرہ کو یاد کر لے، پوری پریکٹیکل وہاں موجود ہے کہ کس طرح سے ایک ماں نے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ صبر کا مظاہرہ پیش کیا، کس طرح سے ایک ماں نے اکیلے تنے تنہا ہر طرح کا ڈر اور خوف کا سامنا کرتے ہوئے ایک اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کیا، تو کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی جان کی حفاظت کی، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے خوراک کی حفاظت کی، ہر چیز کا انتظام و انصرام اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے پریکٹیکل۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ پڑھ لیجئے ان واقعات کو، تو پتہ یہ چلا میرے دوستو اور محترم سامعین، میرے بھائیوں، کہ ہم موجودہ حالات کو اگر اپنے انڈر میں کرنا چاہتے ہیں اور اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیجئے، صبر کرنے والے بن جائیں۔ ڈر اور خوف ہے، فطری چیز ہے، ڈر اور خوف ہر ایک انسان کے دل میں فطری چیز ہے، وہ آنی ہی آنی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو 2 ایسی چیزیں بتلانے جا رہا ہوں، اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑ لیں، یقین مانیے کہ آپ کو بیماری نہیں لگے گی، یقین مان لیجئے یہ بات، انشاءاللہ آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ اپنے دل کے اندر سے 2 چیزوں کو نکال دیجئے، یاد رکھ لیجئے، جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سب لوگ اچھی طرح سن لیں اور دوسروں کو بھی یہ پیغام دے دیں۔ اگر اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، موجودہ حالات سے لڑنا چاہتے ہیں، موجودہ حالات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو 2 چیزوں کا جو ڈر ہے وہ اپنے دل سے نکال دیجئے، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ 2 چیزوں کا ڈر جانتے ہیں کیا ہے؟ پہلا ڈر ہے موت کا ڈر۔ اللہ اکبر، آج لوگوں کے اندر اس بیماری کی وجہ سے موت کا ڈر گھس گیا ہے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر جائیں گے۔ ہمارے شہروں کے اندر خود ایسا ہوا، ایک واقعہ ایسا ہی ہوا ہمارے شہر کے اندر کہ ایک بیٹی مر گئی، جوان بیٹی، ماں دیکھنے گئی، ماں کو بھی ہارٹ اٹیک آ گیا ڈر کے مارے۔ یہ بیماری، موت کا ڈر اپنے دل سے نکال دیجئے، اور یاد رکھ لیجئے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈریں گے تو بھی اور نہ ڈریں گے تو بھی موت سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ گھروں کے اندر گھس جائیں تو بھی موت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ تنے تنا، آپ جو ہے تنے تنا پہاڑوں پر جا کر کے بس جائیں پھر بھی وہاں آپ موت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ آپ زمین کے نیچے گھس جائیں موت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بچے ہوں یا پھر بڑے بچے ہوں، آپ تندرست ہوں یا پھر آپ بیمار ہوں، آپ موت سے نہیں بچ سکتے۔ یاد رکھ لیجئے، موت کا جو ٹائم مقرر ہے ہر حال میں آنی ہی آنی ہے، 1 سیکنڈ نہ آگے اور 1 سیکنڈ نہ پیچھے۔ جب موت آنی ہی آنی ہے تو موت سے ہم کیوں ڈریں؟ یہ ہمارے دلوں کے اندر گھس گیا ہے۔
حالات نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ ہر انسان کو موت کا ڈر. پہلے بھی لوگ مرتے تھے, ہمارے باپ دادا بھی لوگ مرتے تھے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, لیکن موت کا ڈر لوگوں کے اندر نہیں ہوتا تھا. اور یہی موت کا ڈر ایسا گھس گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ مرتے جا رہے ہیں. موت تو آنی ہی ہے, ایک ذریعہ بن رہے, ایک ذریعہ بن رہے. اپنے دلوں سے موت کا ڈر نکال دیجئے, چاہے وہ آپ ہوں یا آپ کے بچے ہوں یا ہماری بیویاں ہوں, اپنے اپنے دلوں سے موت کا ڈر نکال دیجئے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, یاد رکھ لیجئے. یہ بہت اہم پیغام ہے, دوسروں کو یہ بتلائیے میرے دوستو. اور دوسری چیز جو ہمارے دلوں کے اندر گھسی ہوئی ہے وہ ہے بیماری کا ڈر. بیماری کا ڈر. ایک اچھا انسان ہے, صحت مند ہے, لیکن اس کے ذہن و دماغ میں بیماری کا اتنا ڈر گھسا ہوا ہے, اتنا ڈر گھسا ہوا ہے کہ وہ گھر میں رہ کر کے بھی بیمار ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ سنا ہوگا, ارے فلاں آدمی تو ہمیشہ گھر میں تھا, اسے بھی یہ بیماری لگ گئی. جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ جانتے ہیں, سن لیجئے, ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ کسی کے سمپرک میں نہیں آئے, انہوں نے کسی چیز کو چھوا نہیں, انہوں نے کسی سے ملاقات بھی نہیں کی, کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا, لیکن گھر کے اندر رہتے ہوئے انہیں یہ بیماری لگ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب صبح کر رہے تھے, وہ جب شام کر رہے تھے, جب دوپہر کر رہے تھے, جب وہ دن کر رہے تھے, جب وہ راتوں کو سو رہے تھے, ہر وقت بیماری کا ڈر, بیماری کا ڈر, بیماری کا ڈر, بیماری کا ڈر. اور جانتے ہیں یہ ہمارا جو مائنڈ ہے, اللہ نے اسے ایسے نہیں بنایا ہے. یہ ہمارا مائنڈ اسی چیز کو کریٹ کر دیتا ہے, بیماری کو. یاد رکھ لیجئے, یہ جو ہمارا مائنڈ ہے اسے آپ معمولی سمجھتے ہیں. آپ ایک چیز کو ڈر لگائیں گے تو یہ بیماری وہی چیز پیدا کر دیتی ہے. یہ دماغ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے, یہ دماغ ہمارا اسی چیز کو کریٹ کر دیتا ہے. یہ یقین مانیے, سائنسدانوں نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے. انسان جس چیز کو زیادہ دماغ میں لگاتا ہے نا, زیادہ گھساتا ہے, وہ چیز دماغ پیدا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. یہی تو ہوا. لوگ ہنستے ہیں, لوگ سوچتے ہیں کہ ارے وہ تو گھر کے اندر رہتا تھا, اسے بیماری لگ گئی, میں تو بازار میں ہوں, مجھے بیماری نہیں لگی ہے. الحمدللہ, اچھی بات ہے. اگر آج ہم اور آپ سیف ہیں, آج آپ میرے سامنے میں بیٹھے ہوئے, میں آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں, زندہ ہے, باحیات ہیں, اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے. ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, یاد رکھ لیجئے. لیکن جو اصل مین ریزن ہے وہ یہی ہے, ہمارے ذہن و دماغ نے یہ کریٹ کر دیا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے, اور جب لگ گئی ہے تو یقین مانیے کہ وہ لگ جاتی ہے. اسی لیے اپنے ذہن و دماغ سے بیماری کے ڈر کو نکال دیجئے. جب اس بارے میں مطالعہ کر رہا تھا انسانی ذہن و دماغ کے بارے میں اسی موضوع کے تحت, تو ایک واقعہ میں نے سنا کہ امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر ایک قیدی کو پھانسی کی سزا لگائی جاتی ہے. ذرا سنیے گا, سب لوگ غور سے سنیے گا. ہمارا دماغ کیسا کریٹ کرتا ہے, پوائزن کو کیسا کریٹ کرتا ہے, بیماری کو کیسا کریٹ کرتا ہے, ذرا سنیے گا اور ہمت سے رہیے گا میرے دوستو. یہاں سے جتنے بھی ہمارے خطبات ہوں گے سب جو ہے انکریج کرنے والے خطبات ہوں گے, یاد رکھ لیجئے. ڈرانے والے ایک بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, ڈرانے والا نہیں ہوگا ایک بھی. اور اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا کہ ہم غم نہ کریں. وہ ایک 5-6 ایپیسوڈ میں چلانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر سے ڈر اور خوف نکل جائے ہر طرح کا. تو اسے پھانسی کی سزا دی گئی. پھانسی کی سزا دی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس میں تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. تو اسے چونکہ اس کے اوپر ریسرچ کرنا تھا تو اسے یہ پیغام دیا گیا کہ بھائی تم پھانسی کے ذریعے تو تمہیں مرنا ہے. تو کہا کہ ہاں مرنا ہے. تو کہا اتنا تڑپ تڑپ کے کیوں مرو گے, ہم تمہیں ایک زہریلے سانپ اناکونڈا سے یا دوسرے سانپ سے ہم تجھے ڈسوا دیتے ہیں اور تم مر جاؤ گے, چند سیکنڈ میں تمہاری موت ہو جائے گی, پھانسی کی طرح تمہیں تڑپنا نہیں پڑے گا. وہ انسان خوش ہو گیا, کہا کہ ہاں اچھی بات ہے, میں سانپ سے ہی مرنا چاہتا ہوں. اسے 10 دن پہلے کہا گیا. اب وہ 10 دن سے سوچ رہا تھا مجھے سانپ سے مرنا ہے, مجھے سانپ سے مرنا ہے, مجھے سانپ سے مرنا ہے. اس کے دماغ کے اندر غور کیجئے گا, اس کے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی کہ مجھے مرنا ہے, سانپ سے مرنا ہے, سانپ سے مرنا ہے. جس دن اسے پھانسی دیا جانا تھا, موت کی سزا کا جو ٹائم مقرر تھا, اسے لایا گیا, اسے کرسی پر بٹھایا گیا, سامنے سانپ بھی لایا گیا. سامنے ایک آدمی سانپ بھی پکڑ کے گیا تھا, کہا کہ دیکھو اسی سانپ سے تمہاری موت ہوگی. کہا کہ ٹھیک ہے.
کہا کہ اب تمہارا چہرہ ڈھانک دیا جاتا ہے؟ کہا کہ ہاں ڈھانک دو۔ لہٰذا اس کا چہرہ ڈھانک دیا گیا، اور پھر چہرہ ڈھانکنے کے بعد جو سانپ لے کر کے آیا تھا وہ آدمی کو بھیج دیا گیا، اور اس انسان کے ہاتھ میں صرف 2 سوئی چبھوئی گئی، صرف 2 سوئی چبھوئی گئی، اسے ایسا چٹکا لگایا گیا سوئی کا، معمولی سوئی کا جو انجیکشن دیتے اس کا، وہ انسان سیکنڈ کے اندر مر گیا۔ وہ انسان سیکنڈ کے اندر مر گیا۔ اور پھر جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو سائنسدانوں کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ اس انسان کے جسم میں، اس انسان کے ذہن و دماغ میں سانپ کا زہر اور سانپ کا پوائزن موجود تھا۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں دماغ کا اثر، یہ دماغ کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی سانپ اسے ڈسایا ہی نہیں گیا، صرف دکھایا گیا۔ 10 دن پہلے سے اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ مجھے سانپ سے مروایا جائے گا، مجھے سانپ سے مروایا جائے گا۔ اور جب ایک سوئی چبھوئی گئی تو وہ انسان سیکنڈ کے اندر مر گیا۔ اور جب اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ آیا تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر، اس کے جسم کے اندر سانپ کا زہر یا سانپ کا پوائزن موجود تھا۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا دماغ، اسی لیے اپنے ذہن و دماغ کے اندر سے، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر سے جو نیگیٹو تھنک آ گئی ہے، بیماری کا ڈر، موت کا ڈر، ان تمام چیزوں کو نکال دیجئے، اپنے ذہن و دماغ کے اندر پازیٹیو تھنک لائیے۔ اور یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی، چینج یور تھنک چینج یور لائف، سوچ بدلو زندگی بدلو۔ اللہ اکبر! سوچ بدلیے، یہاں سے اٹھنے کے بعد سوچ بدلیے۔ احتیاط کرنی ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ احتیاط کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے سامنے میں کھانسنا بھی شروع کر دیں، ثبوت کرنا شروع کر دیں، مسجد میں سوشل ڈسٹینس کا خیال نہ رکھے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن احتیاط کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر ڈر اور خوف کو مسلط نہ ہونے دیں، بلکہ ہم ایسے جیے۔ سن لیجئے میرا پیغام، میرے مسلمان بھائیوں اور دنیا کے لوگوں، سن لیجئے میرا پیغام، ہم ایسے جیے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے زندگی گزارے کچھ نہیں ہوا ہے، ہمیں اسی کے ساتھ جینا ہے۔ 5-6 مہینہ ہو گیا، ابھی کتنے دن چلے گا کوئی نہیں جانتا ہے، دھیرے دھیرے سب ختم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ امن و امان اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے دنیا کے اندر اتار رہا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ لیکن کیا ہے، یہ باتیں ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی گزارے، اس طرح سے زندگی گزارے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، بس دماغ کے اندر نکال دے موت کا ڈر، بیماری کا ڈر، ان تمام چیزوں کو اپنے دلوں سے نکال دے، ہم بیماری سے لڑ پائیں گے، یاد رکھ لیجیے۔ اور ایک بات ہم نے پڑھی اسی ٹاپک کی تحقیق کرتے ہوئے کہ جن لوگوں نے اچھا سوچا، غور کیجئے گا، بات بہت قیمتی باتیں ہیں، کہ جن لوگوں نے اچھا سوچا، ایک ریسرچ کے مطابق جن کو بڑی بڑی بیماریاں تھیں، کینسر تھا اور فلاں بہت ساری بیماریاں تھیں، ان لوگوں نے اچھا سوچا اور یہ سوچا کہ مجھے معمولی بیماری ہے، اور وہ لوگ جن کو چھوٹی چھوٹی بیماریاں تھیں لیکن وہ لوگ ڈر گئے، اور ان لوگوں نے سوچا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اب میں مر جاؤں گا۔ تو ایک ریسرچ کے مطابق کہ جن لوگوں نے یہ سوچا کہ یعنی کہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت بڑی بیماریاں، لیکن جن لوگوں نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور جن لوگوں نے یہ سوچا مجھے بہت کچھ ہو گیا، ایسے لوگوں سے 10 سال زیادہ جیے۔ اللہ اکبر! 10 سال زیادہ جیے۔ جن لوگوں نے سوچا چھوٹی بیماریوں کو مجھے بہت کچھ ہو گیا ہے تو وہ مر گئے، اور جن کو بڑی بڑی بیماریاں تھیں، جنہوں نے سوچا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، 10 سال انہوں نے زیادہ زندگی گزاری دنیا کے اندر۔ اسی لیے اگر ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے دماغ کو بدلیں، اپنے سوچ کے زاویے کو بدل دیں، اپنے ذہن و دماغ کے اندر مثبت سوچ لائیں، پازیٹیو تھنک لائیں، ڈرانا چھوڑ دیں۔ ایک دوسرے کو لوگ ڈرا رہے، واٹس ایپ کے اوپر موت کی خبروں کو پھیلانا چھوڑ دیں۔ بھائی فطری چیز ہے نا، بہت سارے لوگ ڈر جاتے، چاہے کوئی بھی ہو، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں سمجھ لیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈر نہیں لگتا ہوگا، لیکن وہ لوگ بھی ڈر جاتے ہیں، یہ فطری چیزیں۔ لہٰذا کیا ہے، ہم کسی کو بھی ڈرانا چھوڑ دیں، بلکہ اگر کوئی آ رہا ہے تو یہ کہے نہیں بھائی تجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تجھے تو تجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ دیکھے انسان ہٹا کٹا ایک دم خوش ہو کر کے چلے جائے گا۔ اگر کسی کو کھانسی بھی ہوا ہے اور آپ اس کے سامنے میں بول دیں کہ لگ رہا کہ تجھے کرونا ہو گیا ہے، تو وہ انسان 2 دن کے اندر مر جائے گا، سوچ کر کے۔ دیکھیے ہم اپنے ساتھ کتنا نقصان کر لے رہے۔
وہی اگر کھانسی ہو رہی ہے، بیماری بھی ہو رہی ہے، تو بھی کہیے کہ تجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو انسان خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سماج اور معاشرے کی بات میں کہتا ہوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے جو بات اچھا کرتا ہے، بھیڑ اس کے بعد زیادہ جمتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے جو بات کچھ نہیں کرتا، دوا دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو اس کے پاس لوگ جانا پسند نہیں کرتے۔ ایسے وقت میں انسان کیا بس ایک ہی چیز ہے۔ دیکھیے مثال یاد آ گئی کہ انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اسے ڈاکٹر دوائی لکھ کر کے دیتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو اتنی بہترین دوائی ہے، یہ فلاں کمپنی کی دوائی ہے، امریکہ کی دوائی ہے، اور یہ میں سب کو نہیں لکھتا ہوں، صرف تم ہی کو لکھا ہوں، میں سب کو نہیں دیتا ہوں۔ وہ معمولی دوائی رہتی ہے، وہ انسان یہ سنتا ہے تو ارے میرا ڈاکٹر اتنا خیال رکھتا ہے، وہ انسان دوا کھانے سے پہلے 60% اچھا ہو جاتا ہے، 60% وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھ لیجئے، جب انسان اچھا سوچتا ہے نا، تو اندر جو انسان کے اندر امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ بیماری سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ بھی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب انسان اچھا سوچتا ہے، اچھا جب سوچتا ہے تو اچھا سوچنے کی وجہ سے اندر سے جو بیماری سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب انسان نیگیٹو تھنک کرتا ہے، غلط سوچتا ہے، بیماری بیماری، موت موت، تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس بیماری سے بچانے والی جو چیز ہے، سب سے بڑا جو ہتھیار ہے میرے دوستو، وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر بیماری کی لڑنے کی طاقت کتنی ہے، یہ چیز سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو خیر میرے دوستو، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ ہمیں یہ بیماری لگ گئی ہے، یا ہمیں یہ بیماری لگ گئی ہے، یا فلاں آدمی مر گیا، وہ اس بیماری سے مر گیا، ان تمام چیزوں کا ڈر اور خوف نکال دیں۔ اس کے بعد اس آیت کے اندر جو سب سے اہم بات ہے ہمارے لیے، اللہ رب العالمین نے والجوع کا لفظ استعمال فرمایا، بھوک کا ڈر۔ آج کل کاروبار بند ہے، آج کل کاروبار بند ہے، کوئی انسان کما رہا ہوگا، کوئی انسان نہیں کما رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے غمخوار بن جائیں، ایک دوسرے کے نہیں بلکہ صرف اپنے اپنے رشتہ داروں کے غمخوار بن جائے، انہیں سہارا دیں، تو یقین مانیں کہ یہ ساری آفتیں اور مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی۔ اپنے دلوں کے اندر آج وقت آیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر جذبہ ایثار کو پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے جذبہ ایثار کے ساتھ، جذبہ ہمدردی کے ساتھ ہم وقت گزاریں، تبھی ہماری یہ مصیبتیں اور آفتیں ٹل سکتی ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔